جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں ہچکیوں کے ساتھ، اور زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہک ہک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی مصائب کا ایک جملہ کہا ہے آیت اللہ حسن تہرانی نے، انہوں نے کہا ہے دخلت زینب علی ابن زیاد، حضرت زینب علیہ السلام جب دربار یزید میں داخل ہوئیں، یہ جملہ کہا، اور جو ہے مرزا شیرازی جو ہیں حق حق رونا شروع کر دیتے ہیں، ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ جو ہیں مرجع تقلید ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب داخل ہوتی ہیں ابن زیاد کے دربار میں، تو حضرت زینب کون ہیں؟ حضرت زینب وہ ہیں کہ جب روضہ رسول پہ جایا کرتی تھیں تو امام علی علیہ السلام ان کو جو ہے رات کو بھیجا کرتے تھے، شب میں بھیجا کرتے تھے، اور سامنے امام حسن علیہ السلام اور پیچھے امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے، اور وسط میں حضرت زینب کو لے جایا جاتا تھا، اور جو چراغ جو تھا وہ اس کو نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی روشنی حضرت زینب پہ نہ پڑے اور ان کی جسامت کا اندازہ لوگوں کو نہ ہو۔ یہ ہے شرافت، یہ ہے جو ہے کرامت، اتنا جو ہے حفاظت کیا ہے، اتنا زیادہ کرامت والی خانوادہ ہے یہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ایک ہمسائے ہیں یحییٰ مازنی، وہ کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، آج تک میں نے جو ہے حضرت زینب کو جو ہے دیکھا بھی نہیں کہ میرے ہمسائے میں جو ہیں یہ خانوادے رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام حضرت زینب کا۔ اور حضرت زینب جب دربار میں داخل ہوتی ہیں تو اس وقت کیا جو ہے حالت ہے، اس وقت یہ حالت ہے کہ انہوں نے پرانے جو ہے لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہیں، اور جو ہے ایک کونے میں جا کر جو ہے حضرت زینب بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کونے میں جو ہے بیبیاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ جو ہے حالت ہے۔ اور جب یہ مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت اللہ حسن تہرانی، تو مرزا شیرازی جو ہے کہتے ہیں ذرا مصائب آہستہ پڑھیے تاکہ حق کے مطلب جو ہے ادا بشے، تاکہ حق کے مطلب جو ہے ادا ہو جائے، آپ جلدی نہ کیجیے۔ یہ ہیں ہمارے مرجع تقلید جن کو اس حقیقت کا پتہ ہے، لیکن جو ہے ہمیں اس لیے اتنا زیادہ رونا نہیں آتا کیونکہ ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں یقیناً ناقابل برداشت ہیں۔ ایک صحابی ہے نافع، وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام حسین جو ہے وہ تنہا ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ہمیں محترم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، چلے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے چلا جاؤں؟ اگر میں چلا بھی جاؤں تو کتنے دن زندہ رہوں گا، کتنے دن بعد میں فوت ہو جاؤں گا۔ میں اس لحظے کا انتظار کر رہا تھا، اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، میں کیسے جا سکتا ہوں آپ کو تنہا چھوڑ کر؟ اور پھر وہ امام کے ساتھ جو ہیں بی بی کے خیمے کے قریب آتے ہیں، اور جب وہ بی بی کے خیمے کے قریب آتے ہیں تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اصحاب جو ہیں کل یوم عاشورہ کو جو ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ان کی وفاداری کا یقین ہے؟ تو رافع جو ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم آپ کہ جو ہے بیت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور امام اور نافع اس کے بعد جو ہے آتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ حبیب ابن مظاہر جو ہے اپنی شمشیر کو تیز کر رہے ہیں،
یوم عاشورہ کے لیے، اور وہ نافع جو ہے بتاتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ نے یہ کہا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس سارے اصحاب جمع ہو کر جاتے ہیں. حبیب کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی مشکلیں پڑیں، ہمیں شہادت دینی پڑے، ہمیں سخت ترین مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ اصحاب کہہ رہے ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر کو، نافع کو کیا پتا کہ یوم عاشورہ کو کیا ہوگا جب جو ہے اصحاب شہید ہو جائیں گے، جب جوانان بنی ہاشم شہید ہو جائیں گے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیا صورتحال ہے. کربلا میں ایسے صورتحال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے خیمے لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہے نیم دائرے کی صورت میں خیمے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کے پیچھے امام نے آگ لگائی ہوئی ہے تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے، اور صرف جو ہے سامنے کا حصہ خالی ہے. تو سامنے جو ہے اشقیاء ہیں، سامنے جو ہے دشمن ہیں، سامنے جو ہے ارتش ہے، فوج ہے امام کہ جو امام پہ حملہ کر رہے ہیں. تو سب یہ جب شہید ہو جاتے ہیں، امام شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ جو فوج ہے یہ تیر باران کرتی ہے اور خیموں کو آگ لگا دیتی ہے. تو حضرت زینب جو ہے آتی ہیں. حضرت زینب جب پہنچتی ہیں امام کے پاس اور کہتی ہیں کہ اجازت ہے ہم باہر جائیں، تو امام کہتے ہیں ہاں تم کو اجازت ہے، جان بچانے کے لیے بچوں کو کہیے کہ وہ صحرا میں بکھر جائیں. اور بچے جو ہیں باہر بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے جا نہیں سکتے، فقط ایک راستہ ہے جو سامنے ہے، اور بچے جو ہیں اس طرف بھاگ رہے ہیں اور گھوڑے ان پہ حملہ کر رہے ہیں، دشمن حملہ کر رہے ہیں. فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی جو ہے 4 سالہ بیٹی ہیں، کتنا وہ بھاگیں گی. وہ بھاگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے پیچھے سے نیزے کا احساس ہوتا ہے کہ کس نے نیزہ مجھ کو مارا. وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور جب بے ہوش ہو جاتی ہیں تو ان کو ہوش میں لانے کے لیے حضرت زینب ان کے سر پر پہنچتی ہیں. حضرت زینب سے پہلے سامعین محترم امام حسین آیا کرتے تھے جب صاحب شہید ہوتے تھے، لیکن اب حضرت زینب آتی ہیں جو ہے وہ پرسا دیتی ہیں اور ہوش میں لاتی ہیں. یہ حضرت زینب ہیں. اور جب یہ روایات میں ہے، یہ کتابوں میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ جو ہے، فاطمہ بنت حسین ہوش میں آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ایک پرانا کپڑا ہے کہ میں اس سے اپنے سر کو ڈھانپ لوں. تو زینب کہتی ہیں امّ کا مسلک، تمہاری جو مادر ہے، تمہاری اماں جو ہے وہ بھی تمہاری طرح ہے، اس کے لیے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.